بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے صحابی رسول کا واقعہ بیان کریں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی لے کے آتی ہے تو ان کی نیند آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاگ کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ویسے ہی پانی لے کے کھڑی ہے۔ جب اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ یہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کے آتی ہے تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کے کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھیں کھلی تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کے کھڑی ہے۔ پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ صحابی عورت نے جواب دیا جب آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کے آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلے اور پانی کی طلب ہو، کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزار وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے آج بھی کہیں ایسی عورت ملتی ہے؟ آج اگر شوہر پانی مانگتے ہیں تو بیوی سو باتیں سناتی ہے، لیکن اس عورت کی وفاداری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے کہا میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تم خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا اگر میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہو تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجیے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، وہ ہکا بکا ہو کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے تو میں تیرا مطالبہ پورا ضرور کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں آپ سے مشورہ کرنے، جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ کے طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڈھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اور کہا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ تو صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ تو صحابیہ عورت نے کہا چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی
ने कहा अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी नहीं वापस चलते हैं। जब घर वापस आने लगी तो सहाबी ने पूछा मुझे तो समझ नहीं आया कि सारा माजरा क्या है। तो सहाबिया ने कहा मामला ये है, मैंने किसी से सुना है जिससे सारी जिंदगी तकलीफ ना हो, उसके ईमान में शक हो। जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उससे तकलीफ तो जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था। आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा ऐसे आदमी का निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही मशकूक हो। इसलिए मैंने तलाक मांगी थी, लेकिन रास्ते में जब आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और अपने उस तकलीफ में सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शोहर से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों से ये तो बड़ा जिद करती है। अफसोस नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करती। अल्लाह ताला हिदायत दे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।